ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ وار موت کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ اس گفتگو کی روشنی میں چند تجزیاتی کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ موت کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے آئی، اس میں بات بڑی سخت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بغیر عمل کے آخرت کے طلبکار ہیں۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، لیکن ہماری تمناؤں کی فہرست بہت طویل ہے۔ دنیا کو ہم جلد از جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ توبہ کے معاملے میں تاخیر ہی تاخیر ہے۔ اگر ہم اپنی باتوں پر غور کریں تو ہماری باتیں، ہماری گفتگو بڑی زاہدانہ ہے، لیکن ہمارے اعمال بڑے دنیا دارانہ ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ گویا موت تو دوسروں ہی کا مقدر ہے، مجھے تو شاید موت آنی ہی نہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، موت یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن موت سے غفلت موت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر شخص کے لیے موت کا، ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، مگر اسے نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتا رہے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔ اس پورے سیریل کا جو آپ کے سامنے آئی، اگر میں خلاصہ اس کا ایک جملے میں کہوں تو وہ ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک اطلاع عام ہے، ایک کھلا اور دو ٹوک اعلان ہے ہر متنفس کے لیے کہ کان کھول کر سن لو، کل من علیہا فان، کہ ہر شخص اس روئے زمین پر فنا پذیر ہے۔ یہ دنیا ذلیل ہے، فانی ہے، زوال پذیر ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور ایک تم ہو کسانی فانی دنیا کی نعمتوں پر ریچھے چلے جاتے ہو، حالانکہ بہترین چیز کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ باقی رہنے والی اور بہترین چیز تو آخرت ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اس انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے قطروں کو جو نسبت سمندر کے پانی کے قطروں سے ہے، وہی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک انگلی پر پانی کے کتنے قطرات لگ سکتے ہیں؟ 20، 50، 100۔ اور پھر ذرا اس سمندر کے قطروں کا ذرا تصور کیجئے، سینکڑوں ہزاروں میل لمبا سمندر، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اور پھر اس میں پانی کے قطرے۔ جو بات اس سیریل کے ذریعے ذہن نشین کرانا ہے وہ یہ ہے کہ موت کی یاد اور موت کی تیاری تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اور موت سے غفلت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اطراف میں جس قدر شر پھیلا ہے، جس قدر فساد برپا ہے، برائیوں کا جس قدر تعفن ہمارے اطراف میں ہے، وہ سب کا سب موت کو بھلا دینے کی وجہ سے۔ بلا شبہ یہ دنیا آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں، فانی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں، لا فانی ہیں۔ اب یہ انسان کی ناقبت اندیشی ہے کہ وہ معال آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی آنی فانی نعمتوں پر ریچھ جاتا ہے۔ بس یہی دنیا کی ناروا محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ ہم نے اس سیریل میں کوشش کی کہ ہم ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے دلوں میں رب کا تصور کچھ دھندلا سا گیا ہے، آخرت کا عقیدہ کچھ مرجھا سا گیا ہے۔ اس سیریل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ رب کے اس دھندلائے ہوئے تصور کو اجالیں اور آخرت کے مرجھائے ہوئے عقیدے کو پھر سے تازہ دم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں
موت کا حقیقی تصور اجاگر فرمائے، ہمیں موت کی تیاری کرنے والا اور موت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ موت سے جو ہماری غفلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان غفلتوں کو دور فرمائے، اور موت کی جو مشکل منازل مجھے اور آپ کو جلد یا بدیر درپیش ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ منازل، وہ مشکلات ہمارے لیے آسان فرمائے، جب ہم اپنے رب سے ملیں وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔